والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وہ چند امور جو کہ نماز میں زندگی پیدا کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، دل کو نماز کے اندر حاضر کرنا. کہتے ہیں کہ اس کے لیے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر ایک نماز کا ایک کنسرن بنائے، ایک ہم جسے کہتے ہیں ایک پریشانی کھڑی کرے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. تو جب تک ایک مسئلے کے لیے آدمی اپنے اندر پریشانی پیدا نہیں کرتا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اس وقت تک کہتے ہیں کہ اس کی طرف کو توجہ جا ہی نہیں سکتی. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو کوشش کرتا ہوں، تو میں اب اس سے بڑھ کر کیا کر سکتا ہوں، بس اتنا ہی میرا دل نماز کے اندر حاضر ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جب ممکن نہیں ہے کہ جب تمہیں کوئی چیز پریشان کر رہی ہو تو اس وقت تمہاری اس کی طرف توجہ نہ جائے. اب کہتے ہیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ ہے کہ یہ آپ کی پریشانی بن جائے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک نئے سرے سے آخرت پر ایمان لے کر آئے. واضح طور پر وہ یہ طے کرے کہ اس نے آخرت میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہاں پر اس کی کوئی جواب دہی ہے اور اس کی کوئی حاضری وہاں پر ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آخرت کے مسئلے کو جب تک آدمی بہت اوپر نہیں لے جاتا اس وقت تک اس کی نماز اس دنیا کے اندر اس کو بالکل اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں لے جاتے. تو ایک تو یہ ہے کہ آخرت کے معاملے کو اثر نو وہ اپنی زندگی کے اندر ایمان کی صورت میں استوار کر لے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کا احتقار، دنیا کو حقیر جاننا، یہ جو بھی تم کر رہے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس پر بھی اثر نو ایک ایمان اور یقین اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اتنا زیادہ ہو کہ یہ کچھ دن آپ کو صرف اسی چیز پر سوچنے میں اگر لگ جاتے ہیں تو لگ جانے چاہیے. کچھ دن خوب سوچ لو، بیٹھ کر غور کر لو کہ آخرت کے لیے میں نے تیار ہونا ہے یا نہیں ہونا. اور یہ جو دنیا ہے جس کے اندر مجھے ظاہر ہے مصروفیتیں بھی ہیں، اس کے غم، اس کی پریشانیاں بھی ہیں، اور ظاہر ہے وہی چیزیں ہیں جو مجھے نماز سے غافل کرنے والی ہیں. تو یہ میرے لیے بہت ہی حقیر ہیں، بہت ہی کمتر، بہت ہی گھٹیا اور ہیچ ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم اس چیز پر محنت کر لو، ایک تو یہی ہے کہ کچھ دن لگا کر، کچھ ہفتے لگا کر اگر ہوتا ہے تو پورا فیصلہ کر لو، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ دیر اس چیز پر ضرور سوچ لو. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز جو ہمیں ہمارے یہ ائمہ سکھا رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جھٹ سے اللہ اکبر کہہ دی تو آپ کی نماز شروع ہو گئی. کہتے ہیں اس اللہ اکبر سے پہلے کچھ لمحات، کچھ ساعتیں آپ صرف کرتے ہیں تاکہ آپ ایک حالت میں چلے جائیں جس کے اندر آپ ہیں اور آپ کا پروردگار ہے، اور ابھی آپ نے اس کے آگے سلامی پیش کرنی ہے، اس کی مغفرت چاہنی ہے، اس سے کچھ مناجات کرنی ہے، اور اس سے آپ نے ایک لو لگا کر اور اپنی پوری ایمان کی روح کی غذا لے کر تو پھر اپنی دنیا کے اندر آپ نے واپس آنا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو یہی پریکٹس ہے اور یہی محنت ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. نمبر ایک تو یہی ہے. دوسری چیز جو آپ کی نماز کے اندر زندگی پیدا کرتی ہے اور جس سے آپ کی نماز کا زندہ ہونا وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کی حد تک آپ کی غور اور توجہ نہ رہے، بلکہ الفاظ کے جو معانی ہیں ان کے اندر بھی نماز میں تم ڈوب جایا کرو. تو
الفاظ سے آگے گزرنا سیکھو نماز کے اندر۔ اس کیا کہتے ہیں کہ طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شواغل جو ہیں یا خواطر شاغلہ جسے کہتے ہیں ان سے جان چھڑانی پڑے گی تمہیں۔ وہ خواطر یہ ہیں کہ پل پل پر جو چیزیں آدمی کے سامنے آتی ہیں اور اس سے روکتے ہیں، تو شواغل کہتے ہیں ان چیزوں سے جو آپ کو مصروف کرتی ہیں، جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو اس کی کہتے ہیں 2 صورتیں ہیں۔ ایک اس کی صورت جو ہے وہ ہے مادی، وہ یہی ہے کہ آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کوئی شور ہو رہا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، وہیں پر کچھ لوگ گپیں لگا رہے ہیں، آپ وہاں پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہے ہیں، ظاہر ان کی جو باتیں ہوں گی وہ آپ کے کان میں تو پڑیں گی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے یا تو وہ لوگ خاموش ہو جائیں یا پھر آپ وہاں سے اٹھ کر کسی اور جگہ پر جا کر نماز پڑھ لیں۔ تو اگر کہیں پر شور ہو رہا ہے، کوئی اس طرح کی چیزیں آ جا رہی ہیں، تو ان سے آپ کو جو ہے وہ الگ ہونا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار جو ہے وہ ایک چادر سی بچھائی گئی جس پر بہت زیادہ زرکشی تھی، بہت ہی زیادہ کشیدہ کاری قسم کا پھول بوٹے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو ہٹاؤ، یہ مجھے نماز میں یہ اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو مادی شواغل ہیں، ٹھیک ہے، شواغل وہ چیزیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، تو یہ جو مادی شواغل ہیں ان سے تو جان چھڑانے کی یہی صورت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اسی میں ہی کہتے ہیں آتا ہے جو سنت کے اندر بھی ہے کہ آپ قبلے کے قریب، قبلے سے مراد ہوتی ہے سترہ، ٹھیک ہے، اس قبلے کو بھی سترہ کو بھی قبلہ کا ہے، سترہ جانتے ہیں نا، جو آپ آگے جو ہے وہ اپنے یا تو دیوار ہوتی ہے یا ستون ہوتا ہے یا کوئی اونچی چیز ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس کے قریب ہو جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَلْيَتَّخِذْ سُتْرَةً وَلْيَدْنُ مِنْهَا، آدمی کو چاہیے کہ وہ سترہ اختیار کر لے اور اس سے قریب ہو جائے۔ تو یہ قریب ہونے میں کیا ہے کہ آپ اصل میں جو ہوتا ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ستون ہے، دیوار ہے، اس طرح کی چیز ہے، تو یہ آپ کے لیے مددگار ہوتی ہے کہ آپ باقی چیزوں سے الگ تھلگ ہو جائیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کے سامنے ایک کھلا میدان ہے، تو اس میں وہ توجہ آپ کی نہیں ہوتی ہے جو کہ آپ کے سامنے کوئی سترہ ہونے کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ سنت میں جو ہے جو چیز آتی ہے وہ دراصل اسی چیز میں مددگار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ قبلہ رخ ہوتے ہیں، یہ بھی اسی چیز میں مددگار ہے۔ پھر یہ جو سنت ہے کہ آپ جہاں آپ کے سجدہ کرنے کی جگہ ہے آپ اسی طرف کو ہی دیکھیں، تو کہتے ہیں اس کے بھی پیچھے دراصل یہ حقیقت کا فرما ہے کہ آپ اپنی توجہ کو فوکس رکھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ صرف وہاں پر ہی دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے نہیں۔ تو یہ تو ہوئی مادی اشیاء۔ رہ گئی کہتے ہیں کہ جو غیر مادی جو اشیاء ہیں وہ ویسے ہی جو سوچیں خیالات وہ آتے ہیں اور وہ کہیں جانے کا نام نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے نفس کے ساتھ خوب جنگ کرو، مطلب اپنے نفس کے ساتھ الجھنا اور بار بار اس کو پکڑ کر قابو کر کے جھکانا نماز میں، اور یہی مجاہدہ ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں 100% تو نمبر کوئی بھی نہیں لے سکتا، مطلب جو بہت بڑا بھی ہو تو ظاہر ہے کہ بہت مشکل ہے، بہت پہنچا ہوا ہو تو یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قریب چلا جاتا ہے اس کے کہ اس کی پوری نماز جو ہے وہ اپنے نفس پر جیت ہی پا کر رہے۔ تو یہ ہے کہ یہ مسلسل ایک لڑائی ہے، یہ مجاہدہ ہے، یہ جہاد ہی کا ایک طرح کا یہ باب ہے۔ اس میں شیطان بھی آپ کی طرف آتا ہے، آپ کے نفس بھی جان چھڑانے کی کوشش کرتی ہے، بھاگ کر نکلتی ہے نماز سے، آپ کھڑے وہیں پر ہیں لیکن 20 بار آپ اس کو گھیر کر لاتے ہیں کہ بھئی کہاں جانا ہے تو نے، میں تجھے اللہ رب العزت کے سامنے جھکانے لے کر آیا ہوں، میں تمہیں عبادت کروا رہا ہوں اور یہ عبادت میں نے کر کے ہی جانا ہے، اور یوں میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا ہے کہ میرا صرف یہاں پر جسم کھڑا ہے اور میری توجہ، میری روح، میرا دل اور میرا سب کچھ وہاں پر جو ہے وہ حاضر نہیں ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ جو آپ کی جو محنت ہے وہ یہ کرے گی جو آپ عمومی طور پر کرتے ہیں اپنے احوال کو درست رکھنے کی
جو آپ محنت اور کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ بہتر رکھے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ جنگ کیے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو بھی آدمی نماز میں کھڑا ہو وہ باقاعدہ طور پر اس کے لیے تیار ہو کہ اس نے اپنے نفس کو یہاں پر زیر کرنا ہے اور قابو ہی کرنے کی مسلسل کوشش کرنی ہے. البتہ اس میں کہتے ہیں جو چیز مددگار ہے وہ یہ ہے کہ آدمی آخرت کو بار بار یاد کرے. یعنی نماز میں جو آپ کو توجہ لے کر دے گی جو چیز وہ یہی ہے جو پہلے بھی وہ ذکر کر چکے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی آخرت کو یا ذہن میں لائے. دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کا جو منظر ہے اور جو کیفیت ہے جو حالت ہے اس کو اپنے اوپر طاری کرے کہ وہ کھڑا ہونا بھی اسی طرح کا کھڑا ہونا ہے، اور قیامت کا جو منظر ہے جو شدت ہے جو ہول ہے اس کو بھی وہ نماز کے دوران اپنے ذہن میں لائے. تو یہ چیزیں جو ہیں کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی حالت نارمل ہے اس کے لیے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کفایت کریں گی. البتہ جس آدمی کی حالت نارمل نہیں ہے وہ اس کو شاید یہ چیزیں کفایت نہ کریں. اس کی صورت بھی وہ مثال بھی لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب مرض جو ہے وہ ایک عام سا ہو تو اس کے لیے عام سی دوا کافی ہو جاتی ہے. تو البتہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو تو ہاسپٹل میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک اس کا تو کباڑا ہو چکا ہے، اس نے تو اس طریقے سے اپنے آپ کو رب العزت سے دور کر رکھا ہوا ہے اور وہ ایسی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ تو جب نماز میں آتا ہے جو بھی کر لے اس کی تو نفس کے ساتھ جنگ وغیرہ کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈھیروں محنت. یہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر آپ جا کر بالکل چھوڑ کر، یہ جو اعتکاف ہے بنیادی طور پر تو وہ دراصل یہی چیز ہے. آپ کچھ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کچھ دیر رہ لیں، ان کے ساتھ کچھ دن کچھ راتیں کچھ ہفتے مہینے گزار لیں جو اللہ والے ہیں، جو مطلب ایمان میں عبادت میں بندگی میں. اور دیکھیں مطلب یہ جو چیز ہے وہ یہ ضروری نہیں ہوتی کہ خاص کوئی ایسی جگہ آپ کو مل جائے گی، اللہ کرے مطلب ایسا بھی مل جاتا ہے. یہی ہوتا ہے کہ خود آپ ہی اگر مل کر آپس میں ایک مقصد پر جو متفق لوگ ہوتے ہیں وہی جب کبھی مل کر اس چیز پر وہ کرتے ہیں تو وہ ایک ماحول بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ یاد دہانی ہوتی ہے، جس کے اندر بہت زیادہ ایک دوسرے کو توجہ کروانی ہوتی ہے، ایک بہت زیادہ سنجیدگی طاری کروائی جاتی ہے ایک ماحول کے اندر. تو اس کے اندر اپنے آپ کو ڈپ کر لیتے ہیں تو پھر کچھ دنوں کے لیے کچھ ہفتوں کے لیے آپ کی ایمانی حالت بہتر ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو مددگار ہوتی ہے. ہاں آپ کی نفس اس لیول پہ آ گئی کہ ہاں اب نماز میں وہ مجاہدہ کر سکے گی، ورنہ تو پہلے حلے میں ہی وہ شیطان جو ہے اس کو پچھاڑ کر تو چلا جائے گا. تو کہتے ہیں کہ جب تک مرض کے برابر مرض کی ٹکر کی جب تک آپ دوا لے کر نہیں آتے ہیں اس وقت تک یہ مت سمجھیں کہ وہ جو ہے نا معاملہ بہتر ہو جائے گا. تو اگر دوا جو ہے وہ ہلکی ہے تو لازمی طور پر مرض جو ہے وہ اس دوا کو دبا لے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کی مثال یوں ہی سمجھو کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کسی درخت کے نیچے جا بیٹھا ہے اور اس کو بہت ہی کسی گہری سوچ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، بہت غور سوچ بچار اس نے کرنا ہے، بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اس کے لیے. وہ کسی ایسے درخت کے نیچے جا بیٹھتا ہے جہاں اوپر اتنی چڑیاں ہیں، اتنا شور مچاتی ہیں کہ اس کی توجہ جو ہے وہ اس کام میں رہتی ہی نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی چھڑی اٹھاتا ہے اور یا کوئی ڈھیلا اٹھاتا ہے اور پرندوں کو اٹھاتا ہے. تو ظاہر ہے پرندے اس کے ڈھیلا پھینکنے سے یا چھڑی مارنے سے پرندے چلے جاتے ہیں. اب یہ جو ہے مطلب مطمئن ہو کے پھر اپنی اس سوچ میں آنا چاہ رہا ہے. ابھی اس نے سوچ شروع نہیں کی پرندے پھر آ گئے. اس نے پھر کہتے ہیں کہ وہ چھڑی اٹھائی، یہ کہتے ہیں کہ ساری عمر یہ ڈھیلے مارتا رہے گا. اور پرندوں کا کیا جاتا ہے، پرندوں کا تو کام ہے وہ کرتے رہیں گے. کہتے ہیں اس کی جتنی نفیس عمر ہے، اس کا جتنا نفیس یہ قیمتی وقت ہے، یہ سارے کا سارا ان پرندوں کے ساتھ کھیلنے میں لگ جائے گا
اور وہ جو اس کے لیے جس مسئلے کے بارے میں اس نے سوچ وچار کرنا تھا وہ بیچ کا بیچ میں پڑا رہے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب صورتحال کوئی ایسی ہے تو پھر بھائی اس درخت کو کاٹنے کی فکر کرو, پھر یہاں پر پرندے مت اڑاتے پھرو, مطلب یہ تو شغل بن جائے گا, یہ بڑا لمبا چلے گا. بلکہ اس کا طریقہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اس درخت ہی کو کاٹ دینے کی فکر کرو, یا اس درخت سے ہی یہاں سے اٹھو اور کسی اور درخت میں. تو یہ ہے وہ چیز جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ ہے نارمل حالات میں. اگر معاملہ اس سے زیادہ گہرا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز آپ کی وہ نہیں بن رہی ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اوور ہالنگ کروائیں اپنی, آپ وہ ماحول چھوڑیں, آپ وہ زندگی کا وہ جو ایک معمول بنا ہوا ہے اس معمول کو ہی ختم کر دیں. اسی میں ہی فکر کریں کہ میں کیسے وہ چیز لے آؤں اپنی زندگی کے اندر, کون سے ماحول کو جا کر جوائن کروں, کون سے دنیا کے اندر جا کر میں اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈبولوں کہ جہاں سے میں نکل کر تو وہ مومن بندہ بن جاؤں جو ہر چند ساعتوں کے بعد اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کر سکتا ہے اور اس سے لو لگا سکتا ہے. تو یہ دوسری بات ہوئی, اور وہ یہ ہے کہ نماز میں جو آپ کر رہے ہیں اس کے معانی پر اور جو پڑھ رہے ہیں اس کے بھی معانی پر آپ غور و فکر کر لیا کریں. تیسری چیز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے نماز میں جو چیز زندگی پیدا کرتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم, اللہ تعالیٰ کو بڑا جاننا. آپ کو نماز کا جو پہلا لفظ بولتے ہیں وہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں, اس کے بارے میں مزید بھی آگے چل کر وہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کی کبریائی اور اس کو صحیح معنی میں جاننا, یہ چیز جو ہے یہی آپ کی نماز کو ایک زندگی بخشتی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت کو پڑھنے سمجھنے پر وقت لگاؤ, محنت کرو, اور نماز کے وقت بھی اس کو اپنے ذہن میں تازہ کرو. اپنا دو چیزیں ہیں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بڑا ہونا اور اپنا اس کے سامنے ناچیز ہونا, اور اپنی اس کے سامنے محتاجی. بھئی میں محتاج ہوں اس کا, مطلب اس کو میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے ہی اس کی ضرورت. یہی وہ چیز ہے نا جو بار بار آپ کے نفس کو گھیر کر لے آئے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی بے نیازی, اس کا ضرورت مند نہ ہونا, اور اس کا جو ہے وہ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہونا, اور اپنی حقارت, اپنی ناچیز ہونا, اپنا جو ہے وہ اس کے سامنے جو ہے وہ بندگی کا جو احساس ہے اس کو یہ کہتے ہیں آپ کے اندر لازمی طور پر ایک خشوع اور ایک جو ہے وہ دب جانے والی جو کیفیت ہے وہ پیدا کر دے گی. جی اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ساتھ پھر جو ایک اور چیز ہے وہ ہے رجا, امید. مطلب نماز میں اگر امید, رجا کا پہلو زیادہ سے زیادہ تم پیدا کر لو تو یہ البتہ تمہاری نماز کو نماز بنا دے گی. مطلب ہے کہ میں کچھ پانا چاہ رہا ہوں تو تھوڑی دیر آپ اس چیز پر بھی وہ کر لیں نماز سے پہلے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کچھ پانا چاہ رہا ہوں. وہ تمام خزانوں کا مالک ہے اور دینے میں اس کو مسئلہ نہیں ہے, یعنی نہ دینے میں اس کو کوئی رکاوٹ ہے, نہ استغفر اللہ اس کے ہاں کوئی بخل ہے, نہ اس کا کچھ جاتا ہے. اور البتہ آپ کا کام بن جاتا ہے کہ اگر آپ کو اس کی دین اور اس کی عطا مل جائے. کہتے ہیں نماز میں جاتے ہوئے رجا اور پھر اس کے ساتھ خوف. میں نے اگر نماز اچھی نہ پڑھی, اگر میں اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا, نماز ہی تو ہے اسی کے ذریعے سے کروں گا, تو اگر میں یہ نہ کر سکا تو میری نماز اگر رد ہو جائے تو رد ہونے کا خوف, مطلب یہ چیز بھی نماز کو نماز بنا دیتی ہے. اور یہ بڑے بڑے صالحین جو ہیں کہتے ہیں کہ ان کی نماز کی یا ان کی جملہ عبادتوں کی بہت بڑی خوبی یہ ہوتی تھی کہ جب بھی وہ کوئی عبادت کرتے تھے ان کو بہت ڈر ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے قبول نہ ہو, اور بے حد امید ہوتی تھی کہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اب یہ جو ہے نا یہ قبول ہونے کی بہت زیادہ آس ہونا اور باقاعدہ طور پر اس کی بہت زیادہ, آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت اہم امتحان ہے نا آپ کا, تو اس میں ظاہر ہے اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ کو امید بھی ہوتی ہے, لیکن یہ اگر نہ ہوا تو میرا کیا بنے گا, یہ جو چیز ہے یہ اس میں وہ جان ڈال دیتی ہے جو کہ نماز کے اندر مطلوب ہے.
اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ چند چیزیں اور ہیں وہ بھی مطلب نوٹ کر لو. وہ یہ ہوتا ہے کہ نماز سے متعلقہ جو اعمال ہوتے ہیں وہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا. وہ جب آپ مطلب گرم پانی استعمال کرتے ہیں تو اس سے وہ کہتے ہیں کسی چیز کو یاد کیا کرو. یہ دراصل ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے عبادت گزار کی کہ وہ جو بھی چیز ہوتی ہے اس سے کسی اور چیز کو وہ ریلیٹ کر لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہی افکار کے اندر جیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی نماز ہو جائے تو تم اپنے ذہن پر یہ طاری کر لیا کرو کہ قیامت کے روز لوگوں کا اکٹھا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا. تو ابھی بھی جو ہے وہ اذان ہوئی ہے, صدا لگ گئی ہے اور لوگ ادھر سے ادھر سے اٹھ کر جو ہے وہ پروردگار کے سامنے حاضری کے لیے آ رہے ہیں. تو نماز کی حاضری کو قیامت کے دن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا جو ہے اس کا تصور اپنے ذہن پر طاری کر لے. اور اس میں بھی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو میں نے کچھ جواب دینا ہے. تو وہ جو ہے نا کہ انبیاء کو بھیجا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز پوچھنا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. قیامت کے روز ایک پکار لگائے گا اللہ تعالیٰ اور پوچھے گا کہ تمہارا جواب کیا رہا تھا انبیاء کو, جو انبیاء بھیجے گئے تھے تمہارا کیا جواب تھا, کوئی جواب تھا, کیا جواب دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو بھی اپنے ذہن پر طاری کر لے کہ جب میں نماز کی طرف جا رہا ہوں اور یہ بھی دیکھ لے کہ میں کون سے بدن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں. یہ حلال سے اس نے غذا پائی ہے. اور اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنے لباس پہنے نماز کے لیے, آپ کو پتہ ہے لباس جو ہے وہ ستر ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے, تو وہ صرف یہ نہ دیکھے کہ میں ستر اپنی جو ظاہری ہے وہ ڈھانپ رہا ہوں, بلکہ اس پر بھی تھوڑا سا غور کرے کہ وہ جو میرے عیب ہیں اور وہ جو میرے گناہ ہیں ان کو ڈھانپنے کا میں نے کیا بندوبست کیا ہوا ہے اور اس کا ڈھانپنا میرے لیے کتنی ضروری ہے. کہتے ہیں کہ جب قبلے کی طرف تم رخ کرو تو اس وقت یہ دیکھا کرو کہ میں قبلہ کی طرف اس وقت تک رخ نہیں کر سکا جب تک کہ میں باقی ساری سمتوں سے مڑ نہیں گیا ہوں. مطلب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سمت کو منہ کر لیں جبکہ بہت ساری سمتوں کو بھی کی طرف کو بھی آپ کا منہ ہو, کر سکتے ہیں یہ, یعنی آپ نے قبلے کی طرف رخ کیا ہے تو اسی وقت یہ ہو سکا ہے جب آپ نے باقی ساری سمتوں سے منہ موڑ لیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ آپ خدا رخ ہوں جب تک کہ آپ باقی ساری طرف سے آپ نے اپنا رخ موڑ نہیں لیا ہے. ٹھیک ہے, تو جتنے کوئی دنیا کے معبود ہیں, جتنے کو دنیا کے مطلوب ہوتے ہیں, جتنے کو دنیا کی ترجیحات ہوتی ہیں, جب تک آپ نے ان سے رخ موڑتے ہیں قبلہ رخ ہوتے ہی یہ چیز اپنے اوپر طاری کر لیا کرو کہ میں باقی تمام کی تمام دنیا بھر کی ترجیحات سے بھی نکل کر قبلہ رخ ہو گیا ہوں, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جب تم اللہ اکبر کہو نماز میں تو یہ اپنے نفس کو تھوڑا سا بتایا کرو کہ میں اس وقت جھوٹ نہیں بول رہا, اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اللہ سب سے بڑا ہے, پھر میری احوا, میری خواہشات اور میرے فیصلے اور میری ترجیحات اور جو سارا کچھ یہ جو چیزیں انسان کو جو ہے وہ واقعتاً پھر اللہ تعالیٰ عملاً بڑا نہیں ہوتا اس کی زندگی میں, عملاً اور بہت کچھ بڑا ہوتا ہے. تو اس وقت اپنے نفس کو یاد دلایا کرو کہ میں اس وقت جھوٹ بولنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا, میں سچ ہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اور جب تم اعوذ پڑھا کرو تو یہ یاد رکھو کہ اعوذ پڑھنا دراصل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جانا ہے. تو ذرا سوچ لیا کرو کہ تم کس کی پناہ میں جا رہے ہو اور یہ کتنی بڑی تم بات کر رہے ہو کہ واقعتاً تم اپنے اللہ تعالیٰ کے ہی اتنے زیادہ جو ہے وہ پروٹیکشن کے طلبگار ہو گئے ہو نفس سے اور اپنے شیطان سے. کہتے ہیں کہ جب الحمدللہ رب العالمین کو ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت, پورے کائنات کا اس کا مالک ہونا اس کو ذہن میں لایا کرو. جب الرحمن الرحیم کہو تو اللہ تعالیٰ کا جو لطف ہے اور کرم ہے اس وقت لازماً اس کی طرف اپنی توجہ لے کر جایا کرو. اور جب مالک یوم الدین کہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور تمکنت اور اس کا عرش, اس کا تخت جو ہے سجانا قیامت کے روز,
تو اس کو ذرا ذہن میں لے کر آیا کرو. کہتے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سلف میں سے مطلب بعض اوقات یہ تک ہوا ہے کہ کوئی ایک آیت پڑے گی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ کہ جس دن جو ہے وہ پھونک دیا جائے گا، قیامت کے روز سور پھونک دیا جائے گا، تو ایک جو ہے وہ آدمی غش کھا کر تو گر پڑا. تو مطلب اس حد تک بھی ہوتا ہے ان مناظر کو ذہن میں لانا. مطلب ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو عبادت گزار، جو سچے عبادت گزار ہوتے ہیں انہی کو ملتی ہیں. کم از کم ہمارے لیے اتنا بھی بہت ہے کہ ہم اس کو جان لیں اور کچھ تصور اس کا کر لیں کہ اصل میں جن لوگوں نے دنیا میں نماز پڑھی ہے وہ ان کی نماز کیا ہوتی ہوگی. تو یہ چند چیزیں تھیں جو نماز سے متعلق ہم نے آج کے اس سبق میں پڑھی. انشاءاللہ یہ جمعہ سے متعلق کچھ چیزیں ہیں اور چند اور چیزیں ابھی جو کتاب الصلاۃ وہ چل رہی ہے، تو انشاءاللہ کل ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.